جب ہم نے یہ کہا کہ سر سید احمد خان کا اردو زبان پر احسان ہے، اردو زبان تو بہت وسیع ہے، بالخصوص اگر نثری اعتبار سے بات کی جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر سید احمد خان نے کس طرح سے اردو نثر کو متاثر کیا۔ اردو نثری اصناف میں داستان شامل ہے، ناول شامل ہے، ڈرامہ شامل ہے، سفر نامے ہیں، مضمون نگاری ہے، انشائیہ ہے اور درجنوں اصناف نثری اعتبار سے۔ اسی طرح جب ہم شاعری کے اعتبار سے بات کرتے ہیں تو ایسی ہی مختلف اصناف جنہیں شعری اصناف کہا جاتا ہے وہ بھی ہیں۔ سر سید احمد خان نے کس طرح سے اردو زبان کو متاثر کیا اور اردو زبان کو ایک ایسی تبدیلی کی طرف لے گئے کہ ہم آج تک سر سید احمد خان کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے اردو زبان پر احسان کیا جس سے ہم کبھی بھی سر اٹھا نہیں سکتے۔ اب یہاں پہ کچھ ایسی شخصیات کا تعارف بہت ضروری سمجھتا ہوں جنہیں عناصر خمسہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب بھی اردو زبان کے بارے میں بات ہوگی، زبان و ادب کی گفتگو جب بھی ہوگی تو ان شخصیات کا ذکر بنیادی اور مرکزی حیثیت رکھے گا۔ یہ سر سید احمد خان کے رفقا بھی ہیں۔ سب سے پہلا نام یہاں دیکھیے، الطاف حسین حالی۔ مولانا الطاف حسین حالی نے، آپ اگلی کلاسز میں مزید ان شخصیات کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ الطاف حسین حالی کے حوالے سے آپ اس سے پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں۔ الطاف حسین حالی نے ایک طرف جہاں جدید شاعری کی ابتدا کی، بالخصوص نظم کے اعتبار سے الطاف حسین حالی کی قابل قدر خدمات ہیں۔ الطاف حسین حالی کا ایک اور بڑا کارنامہ جسے مقدمہ شعر و شاعری کہا جاتا ہے، بنیادی طور پر حالی نے یہ اپنی ہی کتاب پر مقدمہ لکھا، لیکن اس کی حیثیت اس قدر بلند ہے کہ اس کو الگ تصنیف کے طور پر شائع کیا گیا۔ تنقیدی اعتبار سے بہت بنیادی اور مرکزی حیثیت کی حامل کتاب مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ مسدس حالی، مد و جزر اسلام۔ سر سید احمد خان نے ایک دفعہ یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ تم نے دنیا میں کون سا اچھا کام کیا ہے تو میں یہ جواب دوں گا کہ میں نے مولانا الطاف حسین حالی سے مسدس مد و جزر اسلام لکھوائی ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسدس مد و جزر اسلام کی کس قدر اہمیت ہے۔ آگے چلیے، محمد حسین آزاد، انشا پردازی کے اعتبار سے بڑا نام۔ آپ اس سے پہلے پچھلی کلاسز میں انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا آزاد کا ایک مضمون پڑھ کے آئے ہیں۔ نرنگ خیال کے تمام مضامین اسی طرز پر لکھے گئے ہیں۔ محمد حسین آزاد کا نام ایک بڑا نام ہے۔ آگے چلتے ہیں، مولانا شبلی نعمانی جنہیں پہلا مورخ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے سوانح نگاری، تاریخ نگاری، تنقید، مذہب، فقہ، ہر اعتبار سے بہت بنیادی خدمات سر انجام دیں جن کی وجہ سے اردو ادب پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ آگے چلتے ہیں، ڈپٹی نذیر احمد، ناول نگاری کے حوالے سے پہلا نام، نسوخ کا خواب، آپ اس سے پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں اگر تفصیلی بات چیت کی جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کسی نہ کسی طرح سے سر سید احمد خان سے یہ شخصیات ضرور متاثر ہوئی۔ کہیں کہیں سر سید احمد خان کے ساتھ اختلافات بھی سامنے آتے رہے، لیکن وہ اختلافات بھی آگے چل کر ایسی صورت اختیار کر گئے کہ جن سے اردو زبان و ادب کو بالآخر فائدہ حاصل ہوا۔ ہم آگے چلتے ہیں، سر سید احمد خان کی نثر کی ایک اور خوبی جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ان کی تحریروں میں تنوع کا پایا جانا ہے۔ تنوع کہا جاتا ہے رنگا رنگی کو، موضوعات کی رنگا رنگی، انواع و اقسام کے پھل اور سبزیاں،
انواع و اقسام. تو تنوع سے مراد یہ ہے کہ سر سید احمد خان نے اپنی تحریروں میں نئے نئے موضوعات شامل کیے اور مختلف پہلوؤں سے کئی موضوعات پر ایسی تحریریں لکھیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو نثر میں بالخصوص اس سے پہلے اس طرح کی تحریریں اس طرح سے موجود نہیں تھیں. سر سید احمد خان نے مذہب کے حوالے سے بھی بہت کچھ لکھا. سر سید احمد خان نے سیاسی میدان میں بھی اپنی خدمات پیش کی. سر سید احمد خان نے تعلیم کے حوالے سے بھی تباہ آزمائی کی. سر سید احمد خان نے ادب کو بھی متاثر کیا. سر سید احمد خان نے فلسفہ اور منطق کے حوالے سے بھی کام کیا. اب یہاں ہم نے کہا فلسفہ اور منطق. فلسفہ بنیادی طور پر کہا جاتا ہے علم و حکمت کو. فلسفہ سے مراد دانائی ہے. فلسفہ سے مراد موجودات کا علم ہے. وہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. فلسفہ و منطق کہا جاتا ہے علم دلیل کو. دلیل علم مناظرہ. اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی اپنا موقف پیش کرے، جب بھی اپنے موقف کا اظہار کرے تو وہ دلائل کے ساتھ کرے. اگر وہ کسی چیز کی مخالفت میں ہے تو بھی دلائل، اور اگر وہ کسی چیز کی حمایت کرتا ہے تو بھی دلائل مدلل انداز میں. بات چیت کا نام منطق ہے، نطق سے ہے. نطق قوت گویائی کو کہا جاتا ہے، بات چیت کو کہا جاتا ہے، بولنے کو کہا جاتا ہے. بولنے کی قوت سے مراد ہوتا ہے منطق. نطق گویائی کو کہا جاتا ہے ایسا علم جس کے ذریعے مدلل انداز میں اپنے موقف کا، اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرتے ہوئے چیزوں کی حقیقت تک رسائی کو یقینی بنایا جائے، اسے منطق کہا جاتا ہے. تو سر سید احمد خان نے یہ دیکھیے مختلف ایسے موضوعات ہیں جن کو اپنی تحریروں میں برتا. اب جب مذہب کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک وسیع مفہوم رکھنے والا لفظ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب مذہب پر بات کی تو سر سید احمد خان نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی. سر سید احمد خان نے مذہبی اعتبار سے بہت سارے ایسے علوم پر قلم اٹھایا. سیاسی اعتبار سے انہوں نے ہر میدان میں اپنی خدمات سر انجام دی. اسی طرح سے تمام موضوعات کے حوالے سے سر سید احمد خان نے قابل قدر خدمات سر انجام دی. اردو زبان اور ادب کی مختلف اصناف پر سر سید احمد خان کے اثرات مرتب ہوئے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کے تنوع کے اعتبار سے یہاں یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ سر سید احمد خان ہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے خود یہ کہا کہ رسالہ تہذیب الاخلاق ہی صحیح معنوں میں مضمون نگاری کی ابتدا ہے. تو مضمون نگاری کی ابتدا کا صحرا بھی سر سید احمد خان کے سر ہے. تراجم کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، اردو ادب میں اضافہ ہوا، نظم و نثر کو فروغ حاصل ہوا، اور یہاں ڈاکٹر سید عبداللہ سر سید احمد خان کی موضوعات کی تنوع کے اعتبار سے اور سر سید احمد خان کی نثر کے اعتبار سے بہت خوبصورت بات کرتے ہوئے کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے اردو نثر کی شہزادی کو خوابوں کی دنیا سے نکال کر حقائق کی دنیا تک پہنچا دیا. سر سید احمد خان وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اردو نثر کی شہزادی کو خوابوں کی دنیا سے نکالا اور حقیقت کی دنیا تک لے آئے. اب ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی نثر کی ایک اور خوبی جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ان کی حقیقت نگاری ہے. سر سید احمد خان سے پہلے کی نثر کا اگر جائزہ لیا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے اس سے پہلے کی نثر پر حسن و عشق اور تخیلاتی دنیا کے سائے ہیں. اس سے پہلے کی نثر ہجر و وصال کی باتیں کرتی ہے. اس سے پہلے کی نثر میں ہمیں محبوب کی تعریف و توصیف نظر آتی ہے. یا اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ تصوف کے موضوعات پر، مذہب کے موضوعات پر اردو نثر میں کام اس سے پہلے بھی ایک عرصے سے ہوتا آ رہا تھا. تخیلاتی دنیا سے مراد خیالی دنیا ہے. تخیل خیال کی نسبت سے ہے. خیالی دنیا میں مگن رہنے اور ہجر و وصال کی باتوں میں مگن اور محبوب کی تعریف و توصیف میں مصروف اردو نثر ہمیں نظر آتی ہے. لیکن سر سید احمد خان کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ سر سید احمد خان نے اس
طرز نگارش کو ترک کرتے ہوئے نیا سادہ اور آسان نثر لکھنے کا طریقہ اختیار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام یہ کیا کہ اس نثر میں حقیقت نگاری کو لے آئے۔ یعنی سر سید احمد خان نے حقیقت پر مبنی موضوعات کو اپنے مضامین کا حصہ بنایا۔ اپنی تحریروں میں سر سید احمد خان نے ایسی چیزوں کو زیر بحث لایا جن کا تعلق حقیقی دنیا سے ہے، جن کا تعلق فرد کی انفرادی زندگی سے ہے، اور جن کا تعلق اجتماعیت سے ہے۔ سر سید احمد خان نے مجلسی اخلاق و آداب کو موضوع بنایا۔ اب ہم جب یہ کہتے ہیں کہ سر سید نے حقیقت نگاری کو موضوع بنایا، تو کیسے حقیقت نگاری کو موضوع بنایا؟ سر سید احمد خان نے سب سے پہلے جس چیز کی طرف توجہ دی وہ مسلمانوں کے مجلسی اخلاق و آداب ہیں۔ مجلسی اخلاق و آداب کے حوالے سے سر سید احمد خان نے تہذیب اور شائستگی کو اپنی تحریروں کا موضوع بنایا۔ سر سید احمد خان نے علم و ادب کو اپنی تحریروں کا موضوع بنایا، اور نئے نئے علوم سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کو ترغیب دلائی۔ سر سید احمد خان کا ایک اور کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کوششوں سے مسلمانوں کی توجہ انگریزی تعلیم کی طرف کروائی، جس کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک فکری تبدیلی پیدا ہو گئی۔ اب یہاں آپ یہ ذہن نشین رکھیں کہ سر سید احمد خان کا زمانہ ایسا زمانہ ہے جہاں ہندوستان کے مسلمان ایک طرف تو مغلیہ سلطنت کے زوال سے متاثر ہو چکے ہیں، مسلمانوں کی ایک طویل عرصے پر محیط شاندار حکومت کا خاتمہ ہوا، دوسری طرف ہندوستان میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا ایک جال بچھانا شروع کر دیا، اور تیسری طرف انگریز تھے۔ اب ہندوستان کے مسلمانوں نے بیک وقت ان تین محاذوں پر لڑنا ہے، اور سر سید احمد خان نے انگریزوں کے ساتھ مفاہمت کو اختیار کرتے ہوئے مسلمانوں کی توجہ اس طرف دلوائی کہ اگر ہندوستان کے مسلمان ترقی کی راہ پر گامزن ہونا چاہتے ہیں تو موجودہ حالات کے تناظر میں، موجودہ حالات کے تقاضوں کے مطابق انگریزی تعلیم حاصل کرنی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ایک فکری تبدیلی رونما ہوئی، اور سر سید احمد خان نے عقل و منطق کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان کی وجہ سے قومی عزت کا احساس اجاگر ہوا۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں قومی عزت کے احساس کو اجاگر کرنے میں سر سید احمد خان کا بڑا ہاتھ ہے۔ آپ اس تناظر میں اگر یہ دیکھیں تو سر سید احمد خان کی یہی خدمات تھی جن کا نتیجہ کچھ اس طور پر سامنے آیا کہ سر سید احمد خان کی نثر سے، سر سید احمد خان کی تحریروں سے، سر سید احمد خان کے ساتھ جو لوگ شامل تھے، جو کسی نہ کسی طرح سر سید احمد خان کی تحریک کا حصہ تھے، ان سب لوگوں کی تحریروں سے ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک فکری انقلاب برپا ہوا، اور اس فکری انقلاب کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے پہلے دو قومی نظریہ سامنے آیا۔ یہ دو قومی نظریہ سفر کرتا ہوا، ترقی کرتا ہوا نظریہ پاکستان بن گیا، اور نظریہ پاکستان کی بنیادیں اس قدر مضبوط تھیں کہ دنیا کی کوئی طاقت نظریہ پاکستان کے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکی، اور بالآخر ہندوستان کے مسلمان قیام پاکستان کے حصول میں کامیاب ہو گئے۔ یہ سر سید احمد خان کی نثر کی وہ بنیادی خصوصیات ہیں جو ہمارے متن کا حصہ ہے کہ سر سید احمد خان نے کس طرح سے اردو نثر کے ذریعے ادب کو متاثر کیا اور اس عہد کو متاثر کیا۔ اب ہم چلتے ہیں سر سید احمد خان کی تصانیف کی طرف۔ سر سید احمد خان کی کتاب آثار الصنادید، اس کا عرصہ 1845 یا 1846 ہے۔ سر سید احمد خان کی ایک اور کتاب جس کا نام اسباب بغاوت ہند ہے، سر سید احمد خان نے اس کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی اور دلائل کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہندوستان میں بغاوت کی وجہ مسلمان نہیں بلکہ خود انگریزوں کی اپنی پالیسی ہے، اور جس کا انہوں نے برملا اظہار بھی کیا۔ خطبات احمدیہ، کسی انگریز نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ جملہ کہا،
سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ کے ذریعے اس کا بھرپور انداز میں جواب دیا اور غیر مسلم بالخصوص انگریزوں کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر تحقیق کریں تو وہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اسلام مذہب دین قرآن اور ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ شخصیت ہے جن کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ایک انسان مکمل طور پر کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے قرآن کی تفسیر لکھی، مقالات سر سید، اس کے ساتھ ساتھ سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سر سید تفسیر الکلام میں بھی انہوں نے کام کیا، اخبار، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ، گزٹ کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تاریخ ضلع بجرور آئین اکبری بھی اہمیت کی حامل ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ ہمارے اس پہلے اور دوسرے لیکچر سے امتحانی نقطۂ نظر سے کچھ چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں معروضی سوالات 20 نمبر پر مشتمل سالانہ پرچے کا یہ پہلا حصہ، اس میں ایم سی کیوز ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے اس سے پہلے لیکچر میں بھی اور آج کے اس لیکچر میں بھی بہت ساری چیزوں کو نمایاں انداز میں لکھا گیا اور بیان کیا گیا، وہ آپ نے ذہن نشین رکھنی ہوگی، جس کی بنیاد پر آپ یہاں میں نے کہا تھا ہم یہاں 20 میں سے اپنا کوئی ایک نمبر بھی ضائع کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ سالانہ پرچے کا پہلا حصہ ہے اور انتہائی اہمیت کا حامل حصہ ہے۔ سر سید احمد خان کی تاریخ پیدائش، جائے پیدائش، ان کی تاریخ وفات، ان کی کتابوں کے نام، ان کی نثر کی خصوصیات، ان کے والد کا نام، یہ ساری چیزیں معروضی سوالات میں بورڈ کے پیپر میں پوچھی جا سکتی ہیں۔ اس حوالے سے ان دو لیکچرز کے ذریعے معروضی سوالات پرچے کے اس پہلے حصے کا یہ کام ہم نے مکمل کیا۔ اب دوسرے حصے میں مختصر سوالات ہیں بورڈ کے سالانہ پرچے میں، مختصر سوالات جن کے 50 نمبر ہوتے ہیں، 10 سوال آپ نے کرنے ہوتے ہیں، 5 نمبر کا ایک سوال ہمارے ان دو لیکچرز میں ہم نے اس کو موضوع بحث بنایا۔ مثال کے طور پر پرچے میں یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ سر سید احمد خان کی ادبی خدمات پر نوٹ تحریر کریں۔ ہم نے سر سید احمد خان کی ادبی خدمات کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ مثال کے طور پر یہ سوال اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ سر سید احمد خان کی نثر کی خوبیاں تحریر کریں۔ ایک تیسری صورت اس سوال کی یہ ہو سکتی ہے کہ سر سید احمد خان کا مختصر تعارف پیش کریں۔ جس طرح سے مختلف سوالات بورڈ کے پرچے میں شامل ہوتے ہیں شاعرانہ خصوصیات کے حوالے سے کہ میر کی شاعری پر ایک مختصر نوٹ تحریر کریں، داغ دہلوی کی شاعرانہ خصوصیات کا احاطہ کریں۔ اسی طرح سے نثر نگاری کے اعتبار سے بھی بورڈ کے سالانہ پرچے میں اس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں۔ آپ نے معروضی سوالات اور مختصر سوالات کے تناظر میں آج کے اس لیکچر سے اور سابقہ جسے پہلا لیکچر کہا گیا جو 2 حصوں پر مشتمل تھا، آج کا لیکچر بھی جو 2 حصوں پر مشتمل ہے، اس میں یہ تمام چیزیں ہم نے زیر بحث لائیں۔ بچے آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی درسی کتاب کھولیں گے اور صفحہ نمبر 1 پر سر سید احمد خان کا تعارف اس کو پڑھیں گے اور کچھ مشکل الفاظ جن کے معنی و مفاہیم یہاں لکھ دیے گئے ہیں، بیان کر دیے گئے ہیں، آپ کو بتا دیے گئے ہیں، ان کو ذہن نشین کرتے ہوئے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ سر سید احمد خان کی شخصیت اس قدر اہمیت کی حامل کیوں ہے، اور بالخصوص ہم نے یہ کہا کہ سر سید احمد خان پر تھوڑی سی تفصیلاً بات ہوئی ہے، مزید آگے چل کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سر سید احمد خان کس طرح سے اردو ادب پر انہوں نے اثرات مرتب کیے۔ اب جب ہم سر سید احمد خان کے لکھے ہوئے مضمون اپنی مدد آپ پر جائیں گے تو اس وقت ہم مضمون نگاری کو اور اپنی مدد آپ کو پڑھتے ہوئے سر سید احمد خان کے انداز تحریر کو ساتھ ساتھ عملی طور پر مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا گھر کا کام صرف یہ ہے کہ آپ نے سر سید احمد خان کے اس تعارف کو گھر میں بیٹھ کر اپنی کتابوں پر پڑھنا ہے اور جو معلومات یہاں بورڈ پر درج کی گئی ہیں وہ معلومات آپ نے اپنی کتابوں پر درج کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے امتحانی نقطۂ نظر سے مختصر سوالات اور معروضی سوالات کی بھرپور تیاری کرنی ہے۔ اپنا بھرپور خیال رکھیں۔